اور جب بھی نواب افتخار احمد عدنی ایک بیوروکریٹ تھے، کراچی سے تشریف لاتے، دنیا میں تو نہیں اب رہے، وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، تو انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی، انہوں نے کہا میں نے جب بھی بابا جی سرکار کو کسی منصوبے کی تکمیل پر مبارکباد دی تو آپ نے فرمایا نواب صاحب اٹس آل فرام اللہ اینڈ فار اللہ، اٹس آل فرام اللہ، ہاں اب بولا کرتے تھے کبھی کبھی تو اینڈ فار اللہ، اسی کی طرف سے ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کی منشا ہے۔ تو یہ جو دوسرا سوال پیدا ہوا وہ بھی حل ہو گیا، ایک وہ وصیت پر بھی عمل پیرا ہو گئے اور کہ یہ ہجرت کیوں ہوئی، اور پھر جب یہاں تشریف لے آئے تو یہ نہری کتان تھے، اب جگہ جس جگہ پر آپ کا مزار مبارک ہے، تو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام ایک درخواست لکھی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ درخواست بھی آپ نے خفیہ نہیں رکھی، آپ نے یہ درخواست اپنی کتاب مقالات حکمت کی 6 جلد میں 5005 نمبر، اس میں ہر مقالے کا ایک نمبر ہے، ایک تو پیج نمبر ہوتا ہے نا، پیج نمبر کے علاوہ ہر بات کا ایک نمبر ہے، ہر مقالہ کا نمبر ہے، تو آپ نے 5005 نمبر مقالے میں، یعنی کوئی پردہ نہ رہ جائے، وہ کتاب میں ہی شائع کر دی۔ اب وہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو درخواست کہاں سے آ گئی ہے۔ بابا جی نے جو درخواست پیپر پر لکھ کر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی، وہی درخواست سیم کتاب میں شامل کر دی، اور اس میں آپ نے لکھا کہ جناب کی خدمت میں ایک اہم معاملہ برائے توجہ، مناسب غور اور منظوری ارسال ہے، اس سے میرا کوئی ذاتی فائدہ وابستہ نہیں، کیونکہ میں ایک راگیر مسافر اور مہاجر اللہ ہوں۔ مسافر اور مہاجر، میں نے کہا مسافرت اور مہاجرت یہ دونوں آپ کی زندگی پر غالب تھے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس سینکڑوں عقیدت مند ہر روز ذکر الہی اور دعوت و تبلیغ الاسلام کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اس کے علاوہ یہ گزرگاہ عام ہے، مسافر آتے جاتے رہتے ہیں، ایک تانتا بنا رہتا ہے۔ فریضہ صلاۃ کی ادائیگی کے لیے یہاں کوئی مسجد نہیں، جس کا ہونا از حد ضروری ہے۔ مجھے اس نہر رکھ برانچ، یہ نہر رکھ برانچ کی دائیں پٹری کی سروس روڈ کے ساتھ سرکاری زمین پہ جو کھتانوں کی شکل میں موجود ہے، بارش اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک نہایت ہی سادہ مسجد بنانے کی اجازت دی جائے۔ مسجد کی تعمیر کے جملہ اخراجات ہم خود برداشت کریں گے، البتہ یہ مسجد بہرحال حکومت پنجاب کی ملکیت رہے گی۔ یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جگہ تھی۔ یہ ابھی تک کچھ لوگوں میں یہ کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے، تو یہ وصیت کے بیان سے پہلے اس کو بیان کر دینا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن پتہ نہیں، یہ جگہ سرکاری تھی، کیسے کر لیا، یہ لی نہیں لی، تو سب سے پہلے آپ نے یہ کچھ لوگ کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے یہ جگہ پہنچ گئی بابا جی کے پاس، تو آپ نے یہ درخواست دے دی۔ اب یہ درخواست دی جب آپ نے، تو اس کے تقریباً 3 سال کے بعد 8 جنوری 1997 اریگیشن ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب نے آپ کو یہ جگہ 99 سالہ لیز پر دے دی، 99 ایئرس، جس کو پٹے پر دینا بھی کہتے ہیں، تو وہ یہ جگہ آپ کو 99 ایئرس کے لیے یہ مل گئی کہ آپ اس میں مسجد تعمیر کریں یا جو بھی کرنا چاہیں، ملکیت یہ اسی کی رہے گی۔ اچھا، چونکہ یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ اب تقریباً 80 کے قریب ہو چلی تھی، تو یہ باتیں بھی ہونے لگ گئی تھیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہوگا، تو آپ نے بڑی خوبصورت 2 مقالے لکھے، ان کی ترتیب ایک ہی ہے، ایک ہی جلد کے ایک ہی صفحے پر دائیں بائیں ہیں۔ فرمایا میرا کوئی خلیفہ نہیں، میرا کوئی خلیفہ نہیں، واضح الفاظ میں، طریقت کی خلافت کا کوئی پابند نہیں، طریقت کی خلافت کا کوئی پابند نہیں، اگرچہ ہر کوئی میرا خلیفہ ہے۔ اپنی اپنی دانست میں ہر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری پیروی کر رہا ہے، اور پھر آپ نے خلافت کو پہلے تو فرمایا کہ وہ علی الاطلاق تو کوئی خلیفہ نہیں، لیکن فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرے اور مخلوق کی بے لوث خدمت کرے، میرا خلیفہ ہے۔ ان 3 کاموں کے ساتھ آپ نے اپنی خلافت کو منسوب کر دیا کہ سادہ ہے، جسے کوئی شوق ہے خلافت کرنے کا، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لکڑ پتھر کی اٹھا کر دے دی جائے، یہ 3 کام کر لو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرو، مخلوق کی بے لوث خدمت کرو، میرا خلیفہ کہلاؤ۔ کسی کو ٹیگ لگا ہو کہ وہ بابا جی کا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ 3 کام نہ کرتا ہو، بات تو سادہ سی ہے، یہ کرے گا تو آپ کا خلیفہ ہے، یہ نہیں کرے گا تو کچھ لگتا ہو، کتنا قریبی ہو، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ فقر حیدری کا نظام ہے، فقر حیدری ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر
چونکہ یہ آپ نے حکومت پنجاب سے یہ جگہ لینے کے لیے درخواست کی تو یہ ہدایات اب منتظمین کو ہو رہی ہیں. فرمایا حضرات یہ بیاباد کھتان ہے, صدیوں بعد اللہ تعالیٰ انہیں ذکر الہی کی مجالس کا شرف بخشنے والا ہے. یہ اس کی عنایات بے پایاں پہ پھولے نہیں سماتے کہ ان میں شب و روز ذکر الہی کو ہوا کرے گا, اور انس و جان, انسان بھی اور جنات بھی اس میں شریک ہوا کریں گے اس ذکر کی مجلس میں. اور یہیں آپ نے ایک وصیت تحریر فرمائی جس کا ایک فقرہ بہت مشہور ہے, مکمل فقرہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جو کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیے اور کبھی نہیں کرنے, مرنے کے بعد بھی کبھی نہیں ہونے دینے. یہ آپ منتظمین کو حکماً ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کام جو میں نے نہیں کیے اور نہیں کرنے, تم لوگوں پر بھی لازم ہے کہ تم لوگوں نے بھی میرے جانے کے بعد یہ کام نہیں ہونے دینے. اور اس سے متصل فکرہ ہے, اور میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر تجارت گاہ یا تجارت کا مرکز نہیں, ذکر الہی کا مرکز بنے. یہ جگہ اللہ کے ذکر کے لیے وقف و مخصوص کر دی گئی ہے. اور پھر فرمایا کہ حالیہ ہجرت میں نہر رق برانچ کے جن کھتانوں نے میرا استقبال کیا, میرا بھی حق ہے کہ انہیں ہمہ وقت ذکر و تبلیغ سے مامور رکھو. دو ہی کام کروں, یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہو یا دین کی تبلیغ. اور ساتھ فرمایا مزید کسی زمین کی نہ مجھے ضرورت ہے, نہ ہی میں نے کسی سے لینی ہے اگرچہ مفت دے. اور پھر منتظمین کے لیے ارشاد فرمایا کہ جنگل کا یہ مقام صرف اور صرف انس و جان کی عبادت کے لیے وقف و مخصوص ہے. رکھ کر دیکھ لو, مصنوعات کو کبھی رہنے نہیں دے گا. جنگل کا یہ مقام صرف اور صرف انس و جان کی عبادت کے لیے وقف و مخصوص ہے. رکھ کر دیکھ لو, مصنوعات کو کبھی رہنے نہیں دے گا. یہی اس مقام کی شان ہے اور یہ مقام ہے. اور پھر آپ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جگہ حکومت پنجاب نے اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے عنایت کی ہے. یہ سب باتیں آپ کی اپنی کتاب مقالات حکمت سے ہیں, یہ کوئی خفیہ دستاویز نہیں ہے, مقالات حکمت سے ہیں. دکانات کے لیے نہیں ہے دی کتاب یہ جگہ, یہ اللہ کے دین اسلام کی. اب میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو لفظ ادارے کا پسند تھا, باقی چیزوں سے تو آپ کبھی کبھی ایک اور انداز بھی اختیار فرمایا کرتے تھے. ایک انگریزی مقالہ اسی حوالے سے آپ کیا, آپ نے لکھا کہ آئی ہے بابا جی کا انگریزی مقالہ, اس کا ریفرنس بھی آپ نے دینا ہے, میں آپ کو بتا دوں گا. یہ آپ کی کتاب مقالات حکمت, اس کا والیوم 13 اور مقالہ نمبر 8674, والیوم 13 8674. آپ نے لکھا آئی لیو اے ہرمیٹک لائف, میں ایک درویشانہ زندگی گزار رہا ہوں. آئی ایم اے فقیر. اٹس نیدر دربار نار ماسک, یہ نہ دربار ہے نہ مسجد ہے جہاں آپ تشریف فرمائیں. آئی اینڈ مائی فرینڈس آل آر انکیمپڈ, ہم کیمپ کی شکل میں ہیں, عارضی ٹھکانے کے طور پر رہ رہے ہیں. آئی اینڈ مائی فرینڈس آل آر انکیمپڈ فار دا ہولی پریئرس. مقصد کیا ہے؟ صرف دعائیں. اونلی ان نو مینز لینڈ, یہ کسی بندے کی ذاتی ملکیت والی جگہ میں نہیں, اونلی ان نو مینز لینڈ ان دا انسوفسٹیکیٹڈ کینال کھتانس. ان دا انسوفسٹیکیٹڈ یعنی جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں, حشرات بھی ہیں, یہ سب کچھ ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے. انڈر ٹریز ایز برڈس, درختوں کے نیچے پرندوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. واہ, یہ ہماری آپ کو یہی آپ کو فقر کا ماحول, آپ کا پسندیدہ ترین ماحول یہی تھا, اور یہی دربار عالیہ پر ہر وقت نافذ العمل ماحول یہی تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کیمپ میں جو کچھ بھی ہے, یہاں تک کہ کاغذ کا ایک پرزہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک و میراث ہے. وہ پہلی وصیت کے آغاز میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو کچھ مجھے ملا ہے ابتدائے فقر سے میرا منشور ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک و میراث ہے. یہاں بھی آپ نے اس بات کو دوبارہ دہرایا کہ اس کیمپ میں, کیمپ دارالاحسان میں جو کچھ بھی ہے, یہاں تک کہ کاغذ کا ایک پرزہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک و میراث ہے, اور اللہ رب العالمین رب ذوالجلال والاکرام کی امانت ہے, جس کی بھی تحویل میں جو شاید دی گئی امانت ہے.